وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی کرنے کے حکم اور اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی حرمت کی وضاحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مان لیا، ان کی تصدیق کی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اذان سے مراد امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد دی جانے والی اذان ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کے لیے جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اس سے مراد کاموں میں جلدی کرنا ہے، چلنے میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تکبیر سن لو تو نماز کے لیے پورے سکون سے چل کر آؤ، بھاگ کر نہ آؤ۔ جو نماز پا لو اسے ادا کرو، اور جو رہ جائے اسے پوری کر لو۔ بخاری کی 908 نمبر روایت ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ صحیح سے مراد دوڑنا نہیں ہے، صحیح سے مراد اہتمام کرنا ہے، نماز جمعہ کو سب سے اہم کام سمجھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا، آپ اپنے منبر کی لکڑیوں پر فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جمعے کی اذان دی جائے تو تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑو۔ خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم جمعے کی مدت تک کے لیے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جمعے کے دن نماز کی ادائیگی سب سے افضل کام ہے، اس وقت خرید و فروخت میں مشغول ہونے سے فرض نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر علم رکھتے ہو تو اس حقیقت کو جانتے ہوگے کہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اور جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے وہ حقیقی فلاح پاتا ہے، اور جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ اور روایات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہتر جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن جمعے کو قائم ہوگی۔ مسلم کی 1977 نمبر روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم تو سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہو جانے والے، اور ہم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، مگر البتہ بات اتنی ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے، انہوں نے سچی بات میں اختلاف کیا، سو یہ جمعے کا وہی دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ پھر یہ جمعے کا دن تو ہمارے لیے، اور دوسرا دن یہود کا یعنی ہفتے کا، اور تیسرا دن نصارہ کا یعنی اتوار، جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے۔ بخاری کی 876، مسلم کی 1978 نمبر روایت۔ سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے
اور جہاں تک ممکن ہو صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو لگائے، پھر چلے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، یعنی گھس کر نہ کھڑا ہو، تو جتنی نماز اس کی قسمت میں لکھی ہے پڑھے، پھر جب امام تشریف لائے خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام گناہ بخش دیے جاتے. بخاری کی 910 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح خوب اچھے طریقے سے غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے کا صدقہ کیا، جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی صدقے میں اتار دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقے میں دیا. تو جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے، فرشتے سننے کے لیے اندر آ جاتے، یوں ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نماز جمعہ کس پر واجب ہے؟ اہل ایمان پر. جمعے کی نماز فرض ہے، اس میں شرکت کے لیے جلدی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اہتمام کرنا واجب ہے. رسول اللہ نے فرمایا جمعے کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے: غلام، عورت، یہ 2 ہو گئے، نابالغ بچہ اور بیمار. یہ ابو داؤد کے 1067 نمبر روایت. اور جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے. اس میں اس چیز کی قطعی دلیل ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو مسلمان کے لیے اپنے کاروبار میں لگے رہنا حرام ہے، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کاروبار میں لگ جانے کی رخصت ہے. جمعے کے دن کے آداب ہے غسل کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا، اور نماز جمعہ کے لیے اذان ہوتے ہی دنیاوی مصروفیات ترک کر دینا، نماز جمعہ کے لیے جانا، اور خطبہ جمعہ توجہ سے سننا، اور سورہ کہف پڑھنا، رسول اللہ پر کثرت سے درود بھیجنا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم